جب انہیں کتاب کا اور حکمت کا علم عطا کیا ہوگا تو ان صحابہ کی عظمت، ان کی شان، ان کی رفعت اور ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ اور ہم یہاں بیٹھ کر یہ کہیں کہ حضور جا رہے تھے جہاد پر اور مسلمان پیچھے ہٹ گئے یا فلاں جگہ پر نہیں تھے، یہ اگر آپ بدر کے میدان کے لیے جاتے ہوئے جب رستے میں حضور علیہ السلام صحابہ سے مشورہ کر رہے تھے، وہاں کے خطابات کو دیکھیے، تب بھی تو یہی کہا گیا تھا، یا رسول اللہ ہمیں وہ نہ سمجھیے گا جنہوں نے کہا تھا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیں، آپ کا رب جا کر جائے اور جا کر لڑے، ہم یہیں بیٹھے ہیں، ہم نہیں جاتے لڑنے۔ فرمایا یا رسول اللہ ہم آپ سے ایسی بات نہیں کریں گے، آپ بس حکم کر دیں، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے۔ اسی وقت سعد بن معاذ نے کہا تھا جو چاہتے ہیں ہمیں دے دیجئے، جو ہم سے لینا چاہیں ہم سے لے لیجئے، جس سے دوستی چاہیں کر لیجئے، جس سے تعلق توڑنا چاہیں توڑ لیجئے، بس آپ جو حکم کریں گے ہم وہی کرتے چلے جائیں گے۔ یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی صحابی پر کوئی تان کرتا ہے، کوئی بہتان باندھتا ہے اور ان پر کوئی زبان درازی کرتا ہے، تو پھر وہ صحابی تو متعلم ہیں، صحابی متعلم ہیں کہ جن کی تعلیم اور تربیت کا انتظام ہو رہا ہے، جن کا تزکیہ ہو رہا ہے، جن کو اللہ رب العزت پاکیزہ قلوب والا کہہ رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے یہ بیان فرمائیں کہ جناب ان کے دلوں کو اللہ رب العزت نے پہلے ہی سے جو ہے نا چن لیا تھا کہ جنہیں میری صحابیت کا مرتبہ عطا کرنا ہے۔ اور پھر آپ ذرا دیکھیے خود کائنات کے تاجدار جو معلم کائنات ہیں، پھر یہ متعلم پر بات نہیں آتی بلکہ یہ معلم پر بات آتی ہے۔ اس لیے ان ہستیوں کے بارے میں کوئی بھی ہلکی رائے یا ہلکا خیال یا ہلکا لفظ نہ زبان پر آئے نہ خیال ذہن میں آئے، اسی میں عافیت ہے، چونکہ یہ ادب ہی وہ معیار ہے کہ جس معیار کی بنیاد پر بارگاہ مصطفیٰ میں بھی قبولیت ہے اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بھی شرف قبول حاصل ہے۔